السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ معزز سامعین کرام، آج جو موضوع ٹاپک میں لے کر آیا ہوں وہ ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کے اندر کئی پہلو آتے ہیں۔ پہلا پہلو کہ زکوٰۃ کی فضیلت کیا ہے اور زکوٰۃ فرض کیا ہے۔ دوسرا پہلو زکوٰۃ نہ دینے پر اللہ کا عذاب اور وعیدیں کیا ہے۔ تیسرا ایک پہلو کہ زکوٰۃ کن لوگوں کو اور کہاں دینا درست ہے۔ چوتھا ایک پہلو ہے کہ مختلف مسائل، انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اسی پر چار موضوعات پر 4 دن تک بات کریں گے۔ تو آج انشاءاللہ تبارک و تعالی زکوٰۃ کی فرضیت اور زکوٰۃ کی فضیلت، اللہ نے قرآن میں اور نبی نے حدیث میں کیا فرمایا ہے، آج اس پر روشنی ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا، یہ قرآن مجید جس میں کوئی شک نہیں، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ وہ متقی وہ لوگ ہیں جو ایمان بالغیب رکھتے ہیں، بنا دیکھے اللہ کو مانتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اللہ نے جو رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کسے کہتے ہیں؟ زکوٰۃ کا معنی ہے بڑھنا، اور ایک دوسرا معنی ہے زکوٰۃ کا معنی پاک ہونا۔ اسلام کے جو رکن ہیں، اس رکن میں سے ایک اہم رکن زکوٰۃ بھی ہے۔ اگر کوئی شخص نماز پڑھے، روزہ رکھے اور حج بھی ادا کرے، کلمہ بھی پڑھتا ہو، اقرار بھی کرتا ہو، لیکن اس نے یہ کہا کہ میں زکوٰۃ نہیں دوں گا یا زکوٰۃ کو نہیں مانتا، تو وہ کافر کہلائے گا، مسلمان نہیں۔ تو زکوٰۃ کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں زکوٰۃ کے فائدوں میں ایک فائدہ یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے والا اللہ کی رحمت کا خاص حصہ پاتا ہے۔ اللہ نے خود فرمایا، رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے۔ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور ان متقیوں کے لیے ہے جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اور قرآن میں ان کامیاب لوگوں میں سے ایک کامیاب شخص کے بارے میں اللہ نے فرمایا، وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ، جو لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اپنے مالوں کی زکوٰۃ دیتے ہیں۔ زکوٰۃ وہ حصہ جسے اسلام نے، شریعت نے، اللہ اور اللہ کے رسول نے اپنے مالوں میں سے، مسلمانوں کے مالوں میں سے جو طے کیا ہے، جو تیائی حصہ طے کیا ہے، 2.5% طے کیا ہے، اسے زکوٰۃ کہتے ہیں۔ یہ زکوٰۃ دینے والے کامیاب ہیں۔ اور زکوٰۃ دینے سے فائدہ کیا؟ ایک فائدہ یہ بھی ہے، قرآن خود کہتا ہے، وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، جو کوئی شخص اللہ کی رضامندی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرانے کے لیے نہیں، فیمس کرنے کے لیے نہیں، پاپولر بننے کے لیے نہیں، دنیا کی تعریف کے لیے نہیں، اللہ کی رضامندی کے لیے جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ دیتا ہے، فَأُولَئِكَ مُضَاعَفُونَ، اللہ اس کے مالوں میں اضافہ فرما دیتے ہیں۔ 100 روپے ہے، آپ اس میں سے 10 روپے خرچ کریں گے تو کم ہوں گے، لیکن اللہ قرآن میں یہ بھروسہ دلا رہے ہیں مومنوں کو کہ زکوٰۃ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، اللہ اسے بڑھا دیتے ہیں۔ تو زکوٰۃ کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اللہ اس میں بڑھوتری دے دیتے ہیں۔ اور نبی نے خود یہ بھی فرمایا، ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ دینے سے مال میں کوئی کمی نہیں آتی۔ آگے بڑھیے، زکوٰۃ دینے کا ایک اور فائدہ،
جو زکوٰۃ دیتے ہیں، اپنے مالوں کا حصہ اللہ کے راستے میں نکالتے ہیں، ان کی مثال اللہ نے پیش کی. ان کے لیے 700 گناہ کا وعدہ فرمایا، ایک کا 700 گنا. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل، اس دانے کی طرح ہے. ایک دانہ بویا، وہ ایک دانے سے ایک بالی نکلی، اور اس ایک بالی میں 100 دانے تھے. گویا کہ 700 دانے ہوئے. انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ایک دانے سے 7 بالیاں، ایک ایک بالی میں 100 دانے. تو 1 روپے خرچ کرنے کا بدلہ اللہ رب العزت 700 روپے کا اجر دے رہے ہیں، 700 گنا بڑھا کر. یہ خوشخبری ہے زکوٰۃ دینے والوں کے لیے. اور قرآن میں یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ دینے والوں کو اللہ رب العزت اجر دیتے ہیں، خوف سے، غم سے، مصیبت سے دور رکھتے ہیں. لہم اجرہم عند ربہم، اللہ کے پاس ان کے لیے اجر ہے. اور دنیا میں فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر کوئی ملامت نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی مصیبت نہیں آنے دیتے. اور جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں ان کے لیے یہ بھی ایک اللہ رب العزت نے اعزاز فرمایا ہے. والمقیمین الصلاۃ والمؤتون الزکاۃ، نماز کو قائم رکھنے والے، زکوٰۃ دینے والے، اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، اللہ فرماتے ہیں انہیں ہی ہم اجر عظیم عطا فرمائیں گے. یہ قرآن کریم کی باتیں اور اللہ کی زبانی آپ نے سنی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تمام اسلامکم ان تؤدوا الزکاۃ اموالکم، اسلام کا مکمل ہونا اس چیز پر نربھر ہے، اس چیز پر ڈیپینڈڈ ہے، اور اس چیز پر ہے کہ تم اپنے مالوں کا زکوٰۃ دیا کرو. الزکوٰۃ قنطرۃ الاسلام، زکوٰۃ اسلام کا پل ہے، اسلام کی بلندی ہے. جو زکوٰۃ دیتا ہے وہ اسلام کے بلند مقام پر پہنچتا ہے، اور جو زکوٰۃ دیتا ہے، ایک اور معنی اسلام کا پل، وہ پار ہو جاتا ہے پل صراط پر. اور یہ جو زکوٰۃ کا دوسرا معنی ہے کہ مال، زکوٰۃ کا معنی پاک کرنا. جو شخص اپنے مالوں کا زکوٰۃ نکالتے ہیں، اللہ رب العزت حدیث میں بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ دینے والوں کے لیے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اللہ اس کے مال کے شر سے اسے بچا لیتے ہیں. مال پاک ہو جاتا ہے. مال کے اندر جو حسد، جلن یا کوئی اور کھوٹ ہوتا ہے، اللہ اسے دینے کے طفیل سے، برکت سے پاک فرما دیتے ہیں. اور وہ جو مال کا شر اپنے اندر ہوتا ہے، دل میں ہوتا ہے، نفس میں ہوتا ہے، ایک فقط، ایک گھمنڈ، ایک پیسے کا گھمنڈ، اللہ رب العزت دل کو بھی پاک فرما دیتے ہیں. تو زکوٰۃ کا معنی بڑھوتری، زکوٰۃ کا معنی پاک کرنا ہے. اور زکوٰۃ صدقات کرنے والوں، زکوٰۃ اور صدقات دینا، یہ اللہ رب العزت کے غصے کو ٹھنڈا رکھتا ہے. گویا معلوم ہوا زکوٰۃ دینے سے اللہ رب العزت بڑھوتری دیتے ہیں. زکوٰۃ دینے سے اللہ رب العزت اپنی رحمت کا ایک خاص حصہ عنایت فرماتے ہیں. زکوٰۃ دینے والے آخرت میں، دنیا میں کامیاب ہوتے ہیں. زکوٰۃ دینے والوں کو 700 گنا تک اجر و ثواب ملتا ہے. زکوٰۃ دینے والے ہر غم، ہر مصیبت، ہر پریشانی، ہر وبا، ہر بلا سے محفوظ رہتا ہے. اور زکوٰۃ دینے والوں کے لیے اجر عظیم کا اللہ رب العزت نے وعدہ فرمایا ہے. اور نبی کی زبانی یہ فرمائی ہے کہ زکوٰۃ دینے سے اسلام مکمل ہوتا ہے. زکوٰۃ دینے سے مال بھی پاک، دل بھی پاک ہوتا ہے. زکوٰۃ دینے سے اللہ رب العزت کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. اللہ ہم سب کو زکوٰۃ دینے والا اور اپنے مال کا وہ حصہ جسے اللہ نے، شریعت نے طے فرمایا ہے، نکالنے والا بنائے. انشاءاللہ تبارک و تعالی کل اسی طرح زکوٰۃ کے وعید آپ کے سامنے آنے والے ہیں کہ زکوٰۃ نہ دینے پر اللہ رب العزت نے کیا فرمایا، نبی نے کیا حکم دیا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سلسلے میں کیا فرمایا ہے امتیوں کے لیے، آپ کے سامنے کل آئے گا. اللہ سے دعا کریں اللہ میری خدمت کو اور آپ کے سننے کو عمل میں بدلیں، تبدیل فرمائے اور اسے ذخیرِ آخرت بنائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.